الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ ذی الحج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ، اللہ اکبر۔ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے، اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے۔ اب اسلامی جو مہینہ ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے ذی الحج، اور محرم الحرام شروع ہوگا، تو اس کے بعد محرم الحرام شروع ہوگا۔ جب محرم الحرام آتا ہے تو امام حسین کی قربانی یاد آتی ہے۔ اب جب ذی الحج آتا ہے تو ہر جگہ، ہر منبر پر، ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا مانا ہر مسلمان کو ہر لمحہ، ہر گھڑی قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ چلو سبحان اللہ، ہر وقت، ہر لمحہ قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت آ جائے، لبیک، چلو لبیک۔ رمضان مبارک آیا، لبیک۔ کیا مانا لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، ہر لمحہ میں حاضر ہوں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک گھرانے میں پیدا فرمایا۔ دنیا کو دکھانا مقصود تھا، دیکھو اپنے آبا اور اجداد کے مذہب پر چلتا ہے یا دین حنیف پر چلتا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، یا توحید پر چلتا ہے۔ بت فروش ہے یا بت شکن ہے؟ ایسے گھرانے میں اللہ
تعالیٰ نے پیدا فرمایا جہاں بتوں کو کی پوجا تو کی جاتی تھی، بتوں کو بیچتے بھی تھے، بنا کر بیچتے تھے، بت فروش تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، بت شکن کو پیدا کیا، بتوں کو توڑنے والا، جو حضرت ابراہیم بتوں کو توڑنے والا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں پوچھتے ہیں اپنی اماں سے، پوچھتے ہیں میرا رب کون؟ کہ میں ہوں۔ تیرا رب کون؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون؟ چاہ آگے نہیں کہنا، آگے نہیں کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی امتحان میں کامیاب ہوئے، دوسرا امتحان آیا، نمرود کے دربار میں جا کر توحید کی بات کر دی۔ نمرود نے کہا میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، نعوذ باللہ منہ۔ کیسے ہو؟ ایک آزاد آدمی جو تھا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا، زندگی موت میرے ہاتھ میں، اور جو پھانسی پر تھا اس کو آزاد کر دیا، پھانسی پر یہ موت کے مثل اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور وہ زندہ آدمی اس کو موت کے حوالے کر دیا۔ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ عقل کا اندھا ہے، یہ بات سمجھتا نہیں، اس کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ میرا رب تو وہ ہے چنا سبحان اللہ، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مشرق سے سورج کو نکلتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال، تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال، میرا رب تو وہ ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اب یہ طاقت اس کو کہاں ملتی؟ ایسی طاقت وہ کہاں سے لاتا؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر حیران ہو گیا، کافر ہکا بکا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ پہلے تو اس طریقے سے سمجھا دیا، زندہ آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ جو موت کی مثال تھا پھانسی پر، اس کو زندہ چھوڑ دیا، زندگی موت میرے ہاتھ میں، ابھی کیا کرے؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر حیران ہو گیا، کافر پریشان ہو گیا، ابھی کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا، کہہ دو نا، کہہ دو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو سمجھ۔ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائی، توجہ کریں، آئے روتے ہوئے آئے اور کرتا صحیح سالم لے کر آئے، اور کرتے کو خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں کہ ابا جان بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنے طریقے سے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، یہ کرتا سالم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیا اتنا ہوشیار کہ قمیص اتاری ہے، قمیص اچھی طرح اتاری پھر کھایا۔ تو ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیسے کرتا سالم لے کر جا رہے ہیں، یہ ظالموں کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر حیران ہو گیا، اب کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ چلے آگے، دوسرا امتحان آیا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ جو بت تھے، جن کی بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گئے ان بتوں کو توڑ دیا، کسی کا بازو ختم، کسی کی ٹانگ ختم، کسی کا سر ختم، بڑا جو بت تھا اس کے اوپر گولہاڑا رکھ دیا۔ آئے جو دیکھا یہ کس نے کیا ہے، یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے کیا ہے؟ آپس میں کہنے لگے یہ ابراہیم کا کام ہوگا علیہ السلام۔
ابراہیم تم نے کیا یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا کہ بلکہ یہ کام جو کیا ہے بڑا ہے جو اس کا یہ ہے یہ جو بڑا اس کا ہے ان سے پوچھو کبیرہم ھذا اس کا بڑا اس سے پوچھو اگر بات کرنے والے ہیں اگر سمجھنے والے ہیں ان سے پوچھو تو بات بھی سچی تھی ان سے پوچھو انہوں نے منصوبہ تیار کیا کہ یہ سارا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تیار کر لی آگ تیار کی اور مدتوں کتنے مہینے تک تو لکڑیاں جمع کی توجہ کرنا اتنی بڑی آگ آسمان کو چھو رہی تھی اللہ اکبر کس کو ڈالا جا رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ فرشتے آئے بارگاہ الہی میں یا اللہ اجازت دے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں سنیں سبحان اللہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جاتے ہو تو جاؤ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا کہ حضرت آپ حکم کرے ہوا کا فرشتہ بھی آیا بارش والا فرشتہ بھی آیا کوئی حاجت ہے توجہ کرنا کوئی حاجت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حاجت تو ہے لیکن تم میں نہیں ہے سب کہہ دو نا سبحان اللہ حاجت تو ہے اما الیک فلا حاجت تمہاری طرف حاجت نہیں ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے حاجت تو ہے لیکن تم میں حاجت نہیں ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہاں تک وہ جو رسیاں تھی وہ رسیاں بھی آگ میں جل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا یا نار کونی بردن ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھو اے سی میں بیٹھو کبھی کبھی ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے سمجھا نہیں اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے تو آدمی اوپر کمبل رکھ دیتا ہے کہ بھائی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی چاہے کہ جون جولائی کا مہینہ ہے اب اگر اس میں کولنگ ہوتی ہے اگر ایسی کولنگ والی ہو تو اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے تو آدمی اوپر سے رضائی پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کو ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے اللہ اکبر یا نار کونی برداً و سلامن سلامتی والی ہو جا درمیانی ہو جا میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا آپ کے وہ دن کون سے پیارے وہ کون سے محبوب دن ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ دن جو آگ والے دن ہیں وہ آگ والے دن میرے محبوب لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی زیارت کرائی وہ آگ میں اور اسی لمحے ایک پرندہ تھا توجہ کرے ایک پرندہ تھا اس نے اپنی وفاداری کیسے نبھائی کیسے وفاداری دکھائی عقل حیران ہو جاتا ہے عزیزو چونچ بھر کر پانی کی چونچ بھر کر آگ میں ڈالتا چونچ بھر کر آگ میں ڈالتا جاتا چونچ بھر کر آگ میں ڈالتا اسے آگ بجھی تو نہیں جسے آگ بجھی تو پرندے نے اپنی وفاداری دکھائی چلو سبحان اللہ سب کہہ دو نا سبحان اللہ پرندہ جو گیا وہ آگ پانی لے آیا پانی چونچ میں آگ میں پھر چونچ اب ایک قطرے سے آگ کیا وہ آگ آسمان کو چھو رہی تھی
वफादारी दिखाई। क्या दिखाई? चौना क्या दिखाई? वफादारी दिखाई। अब उनका नाम वफादारों में आता है ना, वफादारों में आता है नहीं आता कि परिंदा उसे आग बुझी तो नहीं लेकिन अपनी वफादारी दिखा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा रहा है बाजार में, औरत है, बूढ़ी औरत है, सिक्के लेकर आ रही है। अम्मा कहाँ जा रही हो? कि यूसुफ को खरीद करने के लिए, यूसुफ को खरीद करने के लिए। यूसुफ तुम्हें मिलेगा, बड़े बड़े ताजिर आए हुए हैं, यूसुफ उन्हें मिलेगा, तुम्हें तो नहीं मिलेगा। तो क्या जवाब दिया? यूसुफ नबी मिले तो यूसुफ के खरीदारों में नाम तो आएगा। चलो, यूसुफ के खरीदारों में नाम तो आएगा। गिले खुशबू दर हम्माम रोजे, रसी दज दस्त महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या आमीरी, के अज़बुए दिलावेजे तो मस्तम। शेख सदी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने मिट्टी उठाई और मिट्टी से खुशबू आ रही थी। मैंने कहा तू तो मिट्टी, गिले खुशबू दर हम्माम रोजे, तू तो मिट्टी, मिट्टी में खुशबू कहाँ से आई? बदो गुफ्तम के मुश्की या आमीरी, कि अज़बुए दिलावे से तो मस्तम, कि होंदों में मिट्टी, फूलों से गुजारा किया है, फूलों की वजह से मुझे में खुशबू आ गई है। पंबा कुजा कुजा नहम, याद रखना, तवज्जो करना, आपको किसी और जगह लेकर जा रहा हूं। इन मिसालों से क्या मकसद निकलता है? पंबा कुजा कुजा नहम, तनम हमह पार पार, बखिया कुजा कुजा जन्म, दलक हमह तार तार। क्या माना? कि कहां कहां सिलाई करोगे, पूरे कपड़े ही फटे हुए हैं। कहां कहां सिलाई करोगे, पूरे कपड़े ही फटे हुए हैं। कहां मरहम लगाओगे, पूरा जिस्म ही जख्मी है। कहां कहां मरहम लगाओगे, पूरा जिस्म ही जख्मी है, पूरा जिस्म ही जख्मी है। नमाज पढ़ने वाले, तवज्जो करें, नमाज पढ़ने वाले एक फासिक और फाजिर की जो तारीफ करें तो कयामत है कि नहीं है? उलमा की जमात को छोड़कर एक फासिक फाजिर आदमी, एक बद किरदार आदमी, एक बद अखलाक आदमी, उसकी जो तुम तारीफ करो, उठते बैठते जो उनकी तारीफ करो, उलमा को छोड़कर जो उलमा अंबिया के वारिस हैं, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरे उलमा का दर्जा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। मन अकरम आलिमन फकद अकरमनी, मेरे किसी आलिम का जिसने इकराम किया उसने मेरा इकराम किया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। ऐसी जमात को छोड़कर, उलमा की जमात को छोड़कर आप फासिकों और फाजिरों की तारीफ करें, वफादारी तो नहीं, ये तो गद्दारी है। नमाज पढ़ो जिसके पीछे नमाज पढ़ो, उनकी तौहीन करना कयामत नहीं है। एक फासिक फाजिर की तारीफ करना, उलमा से हटकर एक उनकी तारीफ करना कयामत से कम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अपना वो साथी जिन्होंने उलमा को ठुकराया, जिन्होंने उलमा के नाम बिगाड़े, वो तौबा ताइब हो जाएं, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर वो कलमा पढ़ें, कलमे की तजदीद करें। हज़रत इब्राहीम अलैहि
نبی علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ اب 80 سال کے ہو گئے، اولاد سے محروم، اولاد نہیں ہے۔ رب حبلی من الصالحین، جو نا سبحان اللہ، جو آیت میں نے تلاوت کی، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ بیٹا کس سے مانگا؟ سب کہہ دو، کس سے مانگا؟ تو بیٹا کس سے مانگنا چاہیے؟ انبیاء کرام ہیں، نبی ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں، نبی ہو کر کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جاتے ہیں، ہم کلندر شہباز کے پر جاتے ہیں، داتا کی دربار جب پر جاتے ہیں، میری بگڑی بنا دو، بیٹی دے دو، بیٹا دے دو۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنا تو شرک ہے نا۔ رب حبلی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ 80 سال کے بعد بیٹا ملا، حضرت اسماعیل۔ اب حکم ہوا اور قربانی، اور قربانی، اور امتحان آ گیا۔ اب جو 80 سال کے بعد بیٹا ملا ہے، اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ، جنگل بیابان میں چھوڑ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر وادی ذی زرع، کعبۃ اللہ کی جگہ، مکہ مکرمہ کی زمین، اللہ تعالی ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی گئے ہوئے ہیں عزیزو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر کے پہاڑی پر چڑھ گئے، یا اللہ، سمجھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، ایک دو دعا مانگی زمزم والے کے لیے، ایک دعا مانگی کوثر والے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، جو نا قرآن ہے نا، ربنا وابعث فیہم، یا اللہ اس بستی میں سے، ان میں سے، کہہ دو ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں سے، جو ان میں سے، ان بستی والوں میں سے ایک رجل پیدا فرما، ایک شخص پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ محبوب مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ ایک دو کوثر والے کے لیے دعا مانگی، اور دوسری دعا مانگی زمزم والے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ کر پوری مخلوق کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ حج بیت اللہ کے لیے، آ جاؤ حج کے لیے، پوری امت مسلمہ کو۔ اب جو آ رہے ہیں، اب کعبۃ اللہ میں جو آ رہے ہیں، جو حج کے لیے آ رہے ہیں، جو عمرے کے لیے آ رہے ہیں، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو انہوں نے سنا تھا، قبول کیا تھا، وہ آ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ، زمزم کی جگہ، حضرت اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل کو بٹھا کر واپس چلے تو حضرت اماں ہاجرہ نے پکڑے، کہاں لے جا رہے ہو؟ اس جنگل بیابان میں نہ انسان ہے، نہ کوئی جنگل، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی درخت ہے۔ اس جنگل بیابان میں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو، اور کس کا حکم ہے؟ اشارے سے کہتے امرنی ربی، اللہ کا حکم۔ تو حضرت اماں ہاجرہ نے بھی عورتوں کو سبق سکھا دیا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اے ابراہیم، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ سے بچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جنگل اور بیابان میں بھی ہم بچا سکتے ہیں۔ اماں ہاجرہ صفا اور مروہ پر پہاڑی پر، صفا پر پہاڑی بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، صفا پر جا رہی ہے، پھر دعا مانگ رہی ہے، پھر مروہ پر چڑھ کر پھر دعا مانگ رہی ہے۔ آج حاجیوں کو بھی اور نا صفا مروہ پر یہ جو دوڑنا، اماں ہاجرہ کا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب لگا، اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پر لازم کر دیا کہ اماں ہاجرہ کی سنت ادا کرو، تب تمہارا حج ادا ہوگا۔ دوڑ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی شخص ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئی، بھاگی، حضرت جبرائیل امین آئے تو پر جو لگیا،
تو پانی نکل پڑا، تو اماں حاجرہ نے کہے، اماں حاجرہ کہتے زم زم، چلنا سبحان اللہ، زم زم کیا مانا رک جا، رک جا، رک جا، رک جا۔ کہتے ہیں کہ اگر اماں حاجرہ ان کو نہ روکتی تو پوری دنیا کو سیراب کرتا، زمزم پوری دنیا کو سیراب کرتا۔ اور عزیزوں حاجی جا رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، حاجی اللہ تعالیٰ ان کی دو دعاؤں قبول کرتے ہیں۔ حاجی جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو حجاج کرام آ جائیں، آپ کو زمزم کا پانی ملے تو اس سے پہلے دعا مانگیں۔ وہ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا شفاء من کل داء۔ پہلے دعا مانگو، جائز دعا مانگو، زمزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ سمجھا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کو میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اب بڑے ہوئے، فلما بلغ معه السعی، بڑے ہو گئے، 7 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، بعد نے کہا 12 سال کی عمر ہے۔ اب حکم ہوا یہ جو بیٹا ہے اس کو میرے نام پر قربان کر دو، میرے نام پر قربان کر دو۔ پہلی رات بھی خواب، دوسری رات، تیسری رات بھی خواب، ایسا ہی خواب۔ تو بیٹے سے مشورہ کرنے لگے، بیٹے سے پوچھو تو صحیح کیا مشورہ ہے تمہارا؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جلیل قدر نبی ہونے والے تھے، اس کی پوچھتے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب ہے چھوڑ دو، خواب ہے چھوڑ دو، پھر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کیا قصور کیا ہے، آپ مجھے جو ذبح کریں گے میں نے کیا قصور کیا، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ خواب ہے چھوڑ دو، بلکہ کیا فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اس میں دیر نہ کر۔ اولاد ہو صالح، جو اولاد ہو صالح اولاد کے لیے دعا مانگو، یا اللہ صالح اولاد دے دے۔ اگر نافرمان اولاد ہے عزیزوں، جو نافرمان اولاد ہے نا وہ دل پر اثر کرتی ہے، کہ اس کی نافرمانی دل پر اثر کرتی ہے، وہ اٹیک ہو جاتا ہے اس بندے کو۔ اس سے پوچھو جس کی اولاد نافرمان ہے عزیزوں، کیا گزرتی ہے ان پر۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا دے نہ کر۔ اگر اللہ نے چاہا، توجہ کریں، اگر اللہ نے چاہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے بن جاؤں گا۔ کیا مانا؟ یہ نہیں میں صبر کروں گا، بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے بن جاؤں گا۔ صابر صرف میں نہیں ہوں، دوسرے بھی صبر کرنے والے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں ان میں سے بن جاؤں گا۔ عاجزی تو دیکھیں، تواضع تو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ باقی واقعہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ واقعہ بیان کریں گے، یا عید کے دن انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔